ناول تجھ پہ دلہارا، رائٹر طوبہ صدیقی، ایپیسوڈ نمبر 1۔ فجر کی اذانیں فضا میں گونجی تو معمول کے مطابق اس کی آنکھ کھل گئی۔ مسجد گھر کے قریب تھی، جس کی وجہ سے اذانوں کی آوازیں اس کے کمرے تک صاف سنائی دیتی تھیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اور کلمہ پڑھا۔ کلمہ پڑھ کر سونا اور کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھنا اس کی عادتوں میں شامل تھا۔ اس کے نانا جان نے بچپن سے اسے یہ عمل کروایا تھا۔ اب اس کی عادت اتنی پختہ ہو گئی تھی کہ وہ کبھی یہ عمل نہیں بھولتی تھی۔ سردیوں کا موسم تھا، اسلام آباد میں سردی ٹھیک ٹھاک طریقے سے داخل ہو چکی تھی۔ یہ صبح کا وہ پہر تھا جس میں کسی کے لیے بھی اپنا کمبل چھوڑ کر اٹھنا آسان نہیں ہوتا، لیکن اس سخت سردی میں بھی جو لوگ اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں وہ بہت ہی خاص بندے ہوتے ہیں۔ وضو کر کے باہر آئی اور اپنا بڑا سا دوپٹہ چہرے کے گرد لپیٹا اور جائے نماز بچھائی۔ اس کی نماز بہت پرسکون تھی۔ نماز ادا کر کے اس نے اپنے رب کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ کافی دیر دعا کر کے اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، جائے نماز سلیقے سے تہہ کر کے واپس جگہ پر رکھی اور قرآن پاک اٹھایا۔ قرآن پاک کو ادب سے چوم کر اسے کھولا۔ معمول کے مطابق آج بھی وہ سورہ رحمان اور سورہ یاسین کی تلاوت کرنے میں مشغول تھی۔ اپنی باریک خوبصورت آواز میں وہ پوری توجہ کے ساتھ تلاوت کر رہی تھی۔ تلاوت قرآن پاک کے بعد اس نے اسی طرح ادب سے چوما اور اوپر اٹھا کر رکھ دیا۔ دوپٹہ کھولا اور آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور بالوں میں برش کرنے لگی۔ کمر تک آتے لمبے بال، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، قدرتی گلابی ہونٹ اور ہونٹوں کے ٹھیک اوپر ایک تل، دودھیا رنگت اور اس پر اس کے چہرے کی سادگی اور معصومیت۔ نرم دل اور نیک سیرت والی یہ خوبصورت سی لڑکی زریشہ صدیقی تھی۔ ابھی وہ صرف 17 سال کی تھی، مگر وہ اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار اور دنیا کی چالاکیوں سے کوسوں دور تھی۔ باہمت، نیک سیرت، ہر حالت میں صبر و شکر کرنے والی زریشہ صدیقی آج کل کی لڑکیوں سے بہت مختلف تھی۔ اپنے بالوں میں برش کر کے وہ دوپٹے کو سلیقے سے سر پر جمائے لانگ پنک کلر کا سویٹر پہن کر چھت کی طرف چل دی۔ سورج کی کرنیں ہر سو پھیل گئی تھی۔ ہوا میں خنکی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کسی کو بھی ٹھٹھرنے پر مجبور کر سکتی تھی۔ ایسے میں وہ اپنے شوق کے ہاتھوں مجبور ہو کر چھت پر پہنچی تھی، جہاں لائن سے کئی سارے پودے گملوں میں لگے ہوئے تھے۔ زریشہ کے شوق کو دیکھتے ہوئے اس کے ماموں جان نے چھت پر گملے رکھے تھے۔ ان کو پانی دینا، ان کا خیال رکھنا زریشہ کا روز کا کام تھا۔ ایک طرف ایک بڑا سا پوری دیوار کے سائز کا پنجرا تھا جس میں آسٹریلین طوطے قید تھے۔ پودوں کو پانی دے کر طوطوں کو دانا پانی دینا بھی اسی کا کام تھا، جو وہ بہت شوق سے سر انجام دیتی تھی۔ زریشہ وقار صدیقی اور سلطانہ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وقار اور سلطانہ کراچی میں رہائش پذیر تھے۔ زریشہ کی 5 سال کی عمر میں وہ لوگ کراچی سے اسلام آباد آ رہے تھے، تب ان کی ٹرین کو حادثہ پیش آیا جس میں وقار اور سلطانہ دونوں خالق کے حقیقی سزا ملے۔ اس حادثے میں زریشہ بھی بری طرح زخمی ہوئی تھی، مگر اس کی زندگی اللہ نے لکھی تھی تو اس حادثے میں اس کی جان بچ گئی تھی۔ اس حادثے کے بعد اس کے نانا جان جمال الدین صاحب زریشہ کو اپنے پاس لے آئے تھے۔ جمال الدین صاحب کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھی۔ بیٹا عبداللہ، جس کی شادی اس کی من پسند لڑکی فرح سے ہوئی تھی۔ عبداللہ اور فرح کے 2 بچے تھے۔ بڑا بیٹا سفیان، جو کہ عمر میں وہ زریشہ سے 6 ماہ بڑا تھا، اور چھوٹی بیٹی عالیہ، جو زریشہ سے 2 سال چھوٹی تھی۔ جمال الدین نے زریشہ کو ہمیشہ اپنی سرپرستی میں رکھا تھا۔ اس کی تعلیم و تربیت انہوں نے ہی کی تھی۔ جمال الدین جب تک حیات رہے تب تک تو زریشہ کو کوئی کچھ نہیں بول سکتا تھا، کیونکہ زریشہ کا سارا خرچ وہ خود اٹھاتے تھے، مگر 2 سال قبل ہارٹ اٹیک سے ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ زریشہ کی ذمہ داری بھی اب عبداللہ کے کندھوں پر آ گئی تھی، جس سے اسے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ انہوں نے ہمیشہ زریشہ کو عالیہ کی طرح ہی سمجھا تھا، مگر فرح کو اب مسئلہ ہونے لگا تھا۔ ان کے حساب سے مہنگائی بہت ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے زریشہ کی ذمہ داری بھی اٹھانا انہیں کھلنے لگا تھا۔ نانا جان کے انتقال کے بعد زریشہ بہت اکیلی ہو گئی تھی۔ عالیہ ہمیشہ اسے منہ بنائے رکھتی تھی، وجہ تھی اس کی بے تحاشا خوبصورتی۔ عالیہ کا رنگ زریشہ کے آگے دبتا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ اس سے جلتی رہتی تھی۔ رہی سفیان کی بات تو اس کی نظریں اور اس کے اشارے زریشہ کو اس سے کوسوں دور رکھتے تھے۔ نانا جان جب تک زندہ تھے تب تک تو ہمیشہ اس کے ساتھ اچھے سے پیش آتا تھا، مگر نانا جان کے انتقال کے بعد سفیان زریشہ کو عجیب نظروں سے دیکھتا تھا، اسے اکیلے میں روکنے کی کوشش کرتا تھا۔ زریشہ اس سے ہمیشہ سہمی سہمی رہتی تھی۔ سفیان گھر میں موجود ہوتا تو وہ اپنے کمرے سے بھی نہیں نکلتی تھی۔ طوطوں کا دانا پانی کر کے وہ کچھ دیر انہی کے پاس بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر نیچے چلی گئی۔ اس کے کالج کا ٹائم ہونے والا تھا، اسے نیچے جا کر تیار ہونا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے جلدی سے اپنا یونیفارم چینج کیا، بالوں کو اونچی پونی میں قید کیا اور پھر وائٹ کلر کا اسکارف پہنا۔ اپنا سامان اٹھا کر وہ جلدی جلدی کمرے سے نکلی تھی۔ لو آ گئی نوابزادی، فرح نے منہ بنا کر کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ زیادہ کچھ بولتی عبداللہ صاحب بول پڑے۔ چلو بیٹا ناشتہ کرو، جلدی سے وین آتی ہوگی۔ جی ماموں جان، زریشہ کہتی ہوئی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ عالیہ اور فرح اسے ایسے اگنور کر گئی تھی جیسے وہ موجود ہی نہ ہو، جبکہ سفیان اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زریشہ کبھی اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتی تھی، اور یہی بات سفیان کو آگ لگا جاتی تھی۔ زریشہ ناشتہ کر کے نمٹی ہی تھی کہ وین کا ہارن بجا۔ میں چلتی ہوں ماموں جان، اللہ حافظ۔ ماموں جان اللہ حافظ، ممانی جان۔
زریشہ دونوں کو کہتی گھر سے باہر نکل گئی. وہ وین میں بیٹھی تو وین آگے بڑھ گئی. دیکھو عبداللہ, بہت ہو گیا, اس کا FSC ہونے والا ہے. میں کہہ رہی ہوں اس کے لیے اچھا سا رشتہ دیکھو اور رخصت کر دو. فرح نے روز والی بات دہرائی. فرح بھی اس کی عمر ہی کیا ہے, صرف 17 سال. ابھی سے میں اس کی شادی کیسے کر دوں؟ عبداللہ صاحب نے سمجھانا چاہا. مجھے کچھ نہیں پتا, میں تمہیں آخری بار بول رہی ہوں, اس کے پیپرز کے بعد اس کی شادی کر دو. پرائی بچی ہے, کل کو کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو ہم کیا کریں گے؟ فرح کی بات پر وہ چپ کر گئے تھے کیونکہ انہیں پتا تھا اس بارے میں بحث فضول ہے. وہ جانتے تھے پیپرز کے بعد فرح اس بچی کے لیے اور مشکلیں پیدا کر دے گی, اس لیے اب تو وہ بھی دعا کرنے لگے تھے کہ کوئی اچھا رشتہ خود سے ان کی بچی کے لیے آ جائے. اسلام آباد ماڈل کالج فار گرلز اسلام آباد کا نامی گرامی کالج تھا. یہ بھی اس کے نانا جان کی ہی کاوشوں کا نتیجہ تھا کہ وہ اچھے کالج سے تعلیم حاصل کر رہی تھی. اپنے انتقال سے پہلے ہی وہ اس کے ماموں جان کو ایک بہت بڑی رقم زریشہ کی تعلیم کے لیے دے گئے تھے, اس وعدے کے ساتھ کہ وہ اس کا ایڈمیشن بیسٹ کالج میں کروائے گا. انتقال کے بعد عبداللہ صاحب نے وعدے کے مطابق زریشہ کا ایڈمیشن ایک بہت اچھے کالج میں کروا دیا تھا, جہاں سے کچھ مہینے بعد اس نے پاس آؤٹ ہو جانا تھا. زریشہ FSC کمپیوٹر سائنس کے دوسرے سال میں تھی. پہلے سال میں اس نے بہت اچھے نمبروں کے ساتھ پورے ڈسٹرکٹ میں دوسری پوزیشن حاصل کی تھی اور اسے اپنی محنت اور اللہ تعالیٰ پر یقین تھا کہ وہ اپنی پوزیشن کو برقرار رکھے گی. سرفراز وہ کار پورچ میں کھڑا چینک کر اپنے ڈرائیور کو بلا رہا تھا. کار پورچ میں ہونے کے باوجود بھی اس کی گرجدار آواز پورے ولا میں سنی جا سکتی تھی. یہ تھا اس ولا کا مغرور اور اکڑو شہزادہ میر بالاد شاہ. ہر وقت غصے کو ناک پر سجائے وہ 36 سالہ خوبرو اور باوقار مرد تھا. جمنگ کر کے بنائی گئی ٹف باڈی, چوڑا سینہ, کثرتی بازو جس پر اس کی نسیں اوپر کو ابھری ہوئی تھی, کشادہ پیشانی, کھڑی مغرور ناک, چہرے پر سجی ہلکی گھنی داڑھی اور مونچھیں جو قدرتی طور پر بھورے رنگ کی تھی, سلکی بھورے بال جو جیل سے اچھے سے سیٹ کیے گئے تھے, بلیک کلر کی ڈریس پینٹ, گرے شرٹ اور اس کے اوپر بلیک کوٹ, ایک ہاتھ میں برانڈڈ واچ جبکہ دوسرے ہاتھ میں بہت مہنگا موبائل فون تھامے کھڑا تھا. گوری رنگت کا چہرہ ہمیشہ کی طرح غصہ ضبط کرتے ہوئے لال پڑ رہا تھا. بلا شبہ میر بالاد شاہ شہزادوں کی سی ہی آن بان شان لیے ہوئے تھے. اس کے جاذب نظر پرسنالٹی ہر ایک کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتی تھی. میر بالاد شاہ بزنس ورلڈ کا بہت بڑا نام تھا. اس کا شمار پاکستان کے ٹاپ 10 بزنس مینز میں ہوتا تھا. سرفراز, ایک اور چنگھاڑتی ہوئی آواز پر سرفراز پورا حاضر ہوا. معاف کریے گا صاحب, میں بس اب آ ہی رہا تھا, سرفراز نے ڈرتے ہوئے کہا. بالاد شاہ کی آنکھیں اس وقت انگارے برسا رہی تھیں. میری بات کان کھول کر سن لو سرفراز, میرے نیچے آنے سے پہلے گاڑی تیار رکھا کرو. مجھے انتظار کرنا بالکل پسند نہیں ہے, سمجھے تم؟ ایک ایک لفظ کو چبا کر ادا کرتے ہوئے اپنی انگارہ آنکھوں سے ڈرائیور کو گھورا تو اس نے فوراً اس بات میں سر ہلایا اور اس کے لیے دروازہ کھولا. میر بالاد کے غصے سے سبھی واقف تھے. اس کے غصے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کب کس بات پر غصہ نکال دے. سب لوگ کوشش کرتے تھے کہ کوئی ایسی غلطی نہ کی جائے جس سے بالاد شاہ کا قہر ان پر برسے. اگر کوئی تھا جس پر بالاد شاہ کر بھی غصہ نہیں کر پاتا تھا تو وہ تھا ASP میر سرور شاہ, اس کا چھوٹا لاڈلا بھائی. سب جانتے تھے بالاد سرور شاہ کی کوئی بات نہیں ٹالتا تھا اور اس پر غصہ ہونا جیسے اس کی ڈکشنری میں ہی نہیں تھا. وہ کبھی مسکراتا بھی تھا تو صرف سرور شاہ کے سامنے, کیونکہ اس کا چھوٹا بھائی اس کے لیے اس کے بچے کی طرح تھا جسے وہ بے حد محبت کرتا تھا. شاہ ولا ایک بہت خوبصورت بنگلہ تھا. فرنٹ پر بہت بڑا خوبصورت سا گارڈن جبکہ بیک سائڈ پر سوئمنگ پول بنا ہوا تھا. پورے ولا میں وائٹ اور گرے کلر کے ٹائلز لگے تھے. گھر کا سارا فرنیچر بلیک اور گولڈن تھا. یہ ولا آج سے 8 سال پہلے بالاد شاہ نے اپنے بزنس میں ایک بڑا مقام حاصل کرنے کے بعد بنوایا تھا. پورا ولا اس نے خود رینوویٹ کروایا تھا. اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنی پوری جوانی لگا دی تھی. زندگی جینے کے دنوں میں وہ اپنے کریئر بنانے میں جٹ گیا تھا اور یہ اسی محنت کا نتیجہ تھا کہ پاکستان کے ساتھ ساتھ اس کا نام باہر ممالک میں بھی خاصی شہرت حاصل کیے ہوئے تھا. شاہ انڈسٹریز میں اس وقت معمول کی گہما گہمی تھی. سارے ورکرز آفس پہنچ چکے تھے. لیٹ آنا کسی کو بھی الاؤ نہیں تھا. اگر کوئی بدقسمتی سے لیٹ ہو جاتا تو بالاد شاہ اس کی اتنی عزت افزائی ہوتی کہ بندے کی روح کانپ جائے. بالاد شاہ نے اپنے ورکرز کو بس اتنی چھوٹ دی تھی کہ اگر کبھی کوئی لیٹ ہو جائے تو وہ اس دن آفس آ کر اس پر احسان نہ کرے بلکہ آفس کا آف ہی کر لے. لیکن مہینے میں 2 چھٹیاں ہی الاؤ ہوتی تھیں. ایسے میں اگر کسی نے 2 چھٹیوں کے ساتھ لیٹ آنے کی وجہ سے ایک چھٹی مزید کر لی تو پھر اس کو فائر کر دیا جاتا تھا. میر بالاد شاہ اپنے سارے ورکرز کو بہترین سیلری اور سہولیات دیتا تھا, اس لیے کوئی بھی یہاں سے جاب چھوڑنا ہی نہیں چاہتا تھا. سب کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ ایسی کوئی نوبت نہ آئے کہ انہیں فائر کر دیا جائے. بالاد شاہ کی اس سب میں ورکر سے صرف 2 چیزوں کی ڈیمانڈ تھی, محنت اور ایمانداری. یہ وہ 2 چیزیں تھیں جو وہ اپنے ایک ورکر سے چاہتا تھا اور اس کے ورکرز بھی اس کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوششوں میں ہمیشہ لگے رہتے تھے. آفس سے ابھی سب باتوں میں مگن تھے کیونکہ ابھی میر بالاد شاہ آفس نہیں پہنچا تھا, ورنہ اس کے سامنے تو ایک پین گرنے کی بھی اجازت نہیں تھی. اس کی موجودگی میں اتنا سناٹا چھایا رہتا تھا کہ جیسے کوئی آدم ذات موجود ہی نہ ہو. اور پھر سب کی آوازوں کو بریک لگ گئی. آفس میں سناٹا چھا گیا. میر بالاد شاہ کے آنے کی خبر ملتے ہی سب ورکرز اپنے اپنے کاموں میں خاموشی سے مشغول ہو گئے.
اپنی شاہانہ چال چلتا وہ آفس ورکرز پر سرسری سی نگاہ ڈالتا اپنے آفس روم میں بند ہو گیا تو سب کی سانسیں بحال ہوئیں، مگر خاموشی اب بھی ویسے ہی تھی کہ اگر اس وقت ایک چھوٹی سی سوئی بھی کسی سے گر جاتی تو اس کی بھی آواز صاف سنائی دیتی۔ زرین یار مجھے پلیز یہ سوال سمجھا دو ورنہ آج تو میں میم کے ہاتھوں خوب ذلیل ہوں گی۔ صبا نے اس کے سامنے اپنی کتاب کھول کر رکھی اور افسردہ سا چہرہ بنا کر بیٹھ گئی۔ زریشا مسکرائی، صبا اس کی اکلوتی دوست تھی۔ زریشا تو ویسے بھی سب کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتی تھی، بھلا کیسے ممکن تھا کہ وہ اپنی پیاری سہیلی کی مدد نہ کرتی۔ اٹس اوکے، تم پریشان نہیں ہو، میں ابھی سمجھا دیتی ہوں، یہ بہت آسان ہے۔ زریشا نے کتاب اپنی طرف گھمائی اور جرنل پر لکھ کر صبا کو سوال سمجھانے لگی۔ وہ ایسی ہی تھی، نرم سا دل رکھنے والی، ہمیشہ ہر ایک کی مدد کے لیے آگے۔ خوبصورت اور ذہین ہونے کے باوجود بھی اس میں گھمنڈ نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ چھوٹا ہو یا بڑا اس سے ادب اور محبت سے پیش آتا، یہ اس کے نیچر میں شامل تھا۔ یہ ساری ترتیب اس کے نانا جان نے کی تھی، یہ ساری تربیت اس کے نانا جان نے کی تھی۔ جمال الدین صاحب نے زریشا کو اتنی بہترین تربیت کی تھی کہ ہر کوئی اس کی تعریف کرتا تھا، کوئی اسے دیکھے، اس کی باتیں سن کر اسے پسند نہ کرے، ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ زریشا کالج گیٹ پر کھڑی اپنی وین کا انتظار کر رہی تھی۔ وائٹ سکارف میں اس کا پرنور چہرہ دمک رہا تھا۔ اس کی وین اکثر لیٹ ہو جاتی تھی، دراصل یہ اس کے کالج کی وین نہیں تھی، یہ ایک پرائیویٹ وین تھی جو اس کے ماموں جان کے جاننے والے چلاتے تھے۔ کالج وین کا روٹ اس کے گھر کی طرف نہیں نکلتا تھا، اگر وہ کالج وین میں جاتی بھی تو وہ اسے مین روڈ پر اتارتی اور اس کے بعد اسے کافی پیدل چل کر گھر تک جانا پڑتا۔ اسی لیے اس کے ماموں نے اس کے لیے ایک پرائیویٹ وین لگواتی تھی۔ طاہر صاحب اپنے گھر کی روزی روٹی کمانے کے لیے یہ وین چلاتے تھے۔ وہ مختلف کالجز سے لڑکیوں کو پک اینڈ ڈراپ دے رہے تھے۔ زریشا اپنی سوچوں میں گم تھی، تبھی طاہر صاحب وین لے کر پہنچے۔ زریشا نے مسکرا کر انہیں سلام کیا اور ان کے ساتھ آگے بیٹھ گئی۔ کیسی ہے میری بیٹی، پڑھائی اچھے سے کی؟ طاہر صاحب نے مسکرا کر کہا۔ جی انکل، بہت اچھے سے کی پڑھائی اور میں بالکل ٹھیک ہوں، زریشا نے مسکرا کر کہا۔ اچھا چلو پھر روز کی طرح آج بھی ہمیں کچھ سکھاؤ۔ طاہر صاحب کی بات پر وہ مسکرائی۔ آج میں آپ کو صبر کی اہمیت بتاتی ہوں، زرینا نے مسکرا کر کہا۔ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کو صبر و شکر کی تلقین کرتا ہے۔ جو بھی حالات ہوں ہمیں ہر حال میں صبر سے کام لینا چاہیے۔ خوشی میں تو انسان کیا ہی صبر کرتا ہے، اس وقت بس اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خوشی کے لمحات نصیب کیے۔ صبر تو مشکل حالات میں کیا جاتا ہے، دکھ تکلیف بیماری میں کیا جاتا ہے، یہ سب آزمائشیں ہوتی ہیں۔ جو لوگ ان آزمائشوں میں صبر سے کام لیتے ہیں وہ فلاح پاتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لیتے ہیں۔ ہمیں کسی بھی مشکل گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے صبر مانگنا چاہیے اور اس سے دعا کرنی چاہیے کہ تو ہی ہمیں ان مشکلات سے نکالنے والا ہے، ہمیں صبر سے تیرے راستے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ صبر آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ زریشا نے بہت تحمل سے سمجھایا۔ طاہر صاحب مسکرا کر اسے سن رہے تھے۔ وہ روزانہ زریشا سے کچھ نہ کچھ سکھانے کو بولتے تو بہت شوق سے دین کی جو بھی باتیں اس نے سیکھی ہوتی وہ انہیں بتاتی۔ ماشاء اللہ بیٹا، تم اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار ہو، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے نصیب اچھے کرے، بہت خوش رہو۔ روز کی طرح طاہر صاحب نے اسے دعائیں دی، جس پر اس نے مسکرا کر آمین کہا۔ بالاج بیٹا بات سنو۔ بالاج شاہ آفس سے آ کر اپنے روم کی طرف جا رہا تھا، تبھی اس کی ماں شبانہ نے اسے روکا۔ جی ممی بولیں۔ لہجہ نرم ہو اپنی ماں کے سامنے ہی بس اس کا لہجہ نرم پڑتا تھا۔ بیٹا اسلام آباد ماڈل گرلز کالج میں سیمینار ہے، اس میں ہم سب کو بحیثیت چیف گیسٹ انوائٹ کیا گیا ہے۔ شبانہ نے بتایا تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے آپ چلی جائیے گا ممی، بالاج کہہ کر جانے لگا۔ بیٹا تم بھی چلتے؟ شبانہ بیگم کو اس کا جواب معلوم تھا، مگر پھر بھی انہوں نے اسے چلنے کو کہا۔ ممی میرے پاس ان سب چیزوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، پلیز آپ چاہتی ہیں سب، جانتی ہیں سب، آپ چلے جائیے گا۔ بالاج کہتا وہ اپنے روم کی جانب چلا گیا، جبکہ شبانہ سے ٹھنڈی آ بھر کر رہ گئی۔ عبداللہ عبداللہ۔ شبانہ بیگم نے گارڈن میں آ کر اپنے ڈرائیور کو آواز لگائی۔ جی میم۔ عبداللہ صاحب فوراً حاضر ہوئے تھے۔ کل ہمیں صبح ماڈل کالج جانا ہے سیمینار کے لیے، ٹھیک ہے، گاڑی ریڈی رکھنا صبح، شبانہ بیگم نے کہا تو وہ مسکرایا۔ جی میڈم آپ بے فکر رہیں۔ کیا بات ہے تم مسکرائے کیوں؟ شبانہ نے پوچھا۔ وہ میڈم اصل میں ماڈل کالج میں میری بھانجی پڑھتی ہے تو بس اسی لیے۔ عبداللہ کی بات پر شبانہ مسکرائی۔ ارے واہ، مطلب بہت قابل ہو گئی تمہاری بھانجی، ماشاء اللہ، اچھی بات ہے، مجھے خوشی ہوئی سن کر کہ تم اپنی بھانجی کو اتنے اچھے کالج میں پڑھا رہے ہو۔ شبانہ نے مسکرا کر کہا۔ جی میڈم وہ بہت قابل ہے، پچھلے سال پورے ڈسٹرکٹ میں اس نے دوسری پوزیشن لی تھی، اس بار بھی پوری امید ہے کہ وہ پوزیشن ضرور لے گی۔ عبداللہ کے چہرے پر بہت مان تھا، اس کی بھانجی نے اس کا سر فخر سے بلند جو کیا تھا۔ عبداللہ شبانہ بیگم کا پرسنل ڈرائیور بھی تھا اور سیکرٹری بھی تھا۔ شبانہ کہیں بھی جاتی یا انہیں کوئی بھی کام ہوتا تو عبداللہ صاحب ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ بالاج شاہ اپنے کمرے میں آیا اور شاور لینے کی غرض سے واش روم چلا گیا۔ شاور لے کر واش روم سے نکلا تو اس نے صرف گرے کلر کا ٹراؤزر پہن رکھا تھا، باڈی پر پانی کے قطرے موجود تھے، جبکہ ٹاول کو اس نے گلے میں ڈالا ہوا تھا۔
اس کا چوڑا سینہ اور کثرتی جسامت اس کی شاندار پرسنالٹی کو واضح کرتی تھی۔ ہاتھوں کی ابھری ابھری نسیں اس کی شخصیت کو اور پرکشش بناتی تھی۔ وہ 36 سال کی عمر میں بھی اچھے اچھے نوجوانوں کو مات دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس سب کے باوجود بھی اس کی زندگی میں کوئی نہیں تھا۔ گرل فرینڈز وغیرہ کے چکروں میں پڑنے کا اس کے پاس نہ تو وقت تھا اور اسے نہ کوئی دلچسپی بھی نہیں تھی، اور اس نے شادی بھی نہیں کی تھی، نہ ہی کرنا چاہتا تھا۔ اس کے حساب سے وہ اکیلا بالکل ٹھیک تھا۔ اس نے خود کو اتنا زیادہ مصروف کر لیا تھا کہ کام اور جمنگ کے علاوہ اس کی زندگی میں اور کسی چیز کے لیے وقت ہی نہیں تھا۔ صبح صبح آفس چلا جاتا اور رات کو دیر سے لوٹتا، بس یہی اس کی زندگی تھی۔ شبانہ اس کے لیے ہر وقت پریشان رہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ شادی کرے، اپنی زندگی میں خوشیوں کو جگہ دے، مگر بالات شاہ کبھی اس بات کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا تھا۔ مگر شبانہ نے بھی سوچ لیا تھا وہ خود ہی اپنے اکڑو شہزادے کے لیے ایک پیاری سی شہزادی ڈھونڈیں گی جو اسے نارمل انسانوں کی طرح جینا سکھا دے گی۔ شبانہ خود بھی بہت نیک، خوش اخلاق اور اصول پسند خاتون تھی، صوم و صلات کی پابند اور رحم دے۔ ویسے تو وہ زیادہ سوشل نہیں تھی، مگر وہ ایک NGO چلا رہی تھی جہاں سے بے سہارا عورتوں کا اچھا گزر بسر ہو رہا تھا۔ انہیں اپنے مغرور بیٹے کے لیے پیاری سی لڑکی کی تلاش تھی جو اس کی بے رنگ زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھرتے۔ وہ روز دعا کرتی تھی کہ اللہ انہیں جلد ہی ایسی لڑکی سے ملوا دے جیسے وہ اپنے بیٹے کے لیے چاہتی ہیں، اور اب ان کی یہ دعا قبول ہونے والی تھی۔ وہ جلد ہی ایک بہت پیاری لڑکی سے ملنے والی تھی جس کی انہیں خود بھی خبر نہیں تھی۔ ڈیئر بردر، آپ کی اجازت ہو تو میں اندر آ جاؤں؟ بالات شاہ اپنے گھر کے اوپری پورشن میں بنے اسٹڈی روم میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ تبھی اس کے بھائی نے دروازے سے جھانک کر اندر آنے کی اجازت چاہی۔ اپنے بھائی کو دیکھ کر اس کے لبوں کی تراش میں ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی جو بہت ہی کم اس کے دلکش چہرے کو نصیب ہوتی تھی۔ بلا شبہ یہ ہلکی سی مسکراہٹ ہی اس کے دل فریب چہرے کو اور دلکش بنا گئی تھی۔ جب وہ کھل کر مسکراتا ہوگا تو نہ جانے کیا قیامت ڈھاتا ہوگا، مگر وہ مسکراتا ہی تو نہیں تھا۔ ایک یہی تو کمی تھی اس کے چہرے میں کہ اس کے دلکش چہرے کو مسکراہٹ کم ہی نصیب ہوتی تھی، اور ہوتی بھی تو بہت معمولی تھی۔ تمہیں اندر آنے کے لیے کب سے اجازت کی ضرورت پڑنے لگی؟ بالات شاہ نے کہا تو وہ اندر آیا اور صوفے پر گرنے والے انداز میں بیٹھا۔ گوری رنگت، چوڑی پیشانی، سیاہ بال، چہرے پر ہلکی سی داڑھی مونچھیں، کثرتی جسامت، لائٹ براؤن آنکھیں، وہ وجاہت سے بھرپور مرد ASP میر سرور شاہ تھا۔ بے حد جاذب نظر پرسنالٹی کا مالک، اپنے بڑے بھائی بالات شاہ کی طرح 6 فٹ کو چھوتی ہوئی ہائٹ، مگر پھر بھی اس کی شخصیت بالات شاہ کی شخصیت کے آگے تھوڑی ہلکی پڑ جاتی تھی۔ وہ 30 سالہ خوبصورت مرد تھا، لیکن مزاج میں اپنے بھائی سے بالکل مختلف۔ مسکراہٹ اس کے چہرے کی عکاسی کرتی تھی۔ مجرموں کے سامنے اسے زیادہ سنگ دل اور جابر کوئی نہیں تھا، مگر ڈیوٹی ٹائم کو ہٹا کر وہ بہت پرسکون، ہنسنے بولنے والا، شرارتی سے طبیعت کا مالک تھا۔ بھائی، وہ مجھے نہ کچھ چاہیے تھا، سرور شاہ نے بالات کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو ابھی لیپ ٹاپ سامنے رکھے کام میں مصروف تھا۔ تم مجھ سے پوچھ کیوں رہے ہو؟ جو بھی چاہیے لے لو، بالات شاہ نے مصروف انداز میں جواب دیا۔ وہ بھائی، اجازت ہی تو لینی ہے، چیز ہی ایسی ہے۔ نہیں، میرے بھائی کو کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں جو بھی چیز پسند آئے میری اجازت کے بنا بھی تم لے سکتے ہو۔ بھولو مت، تم میر بالات شاہ کے بھائی، اور میر بالات شاہ اپنے بھائی کو کسی بھی چیز کی حسرت لیے نہیں دیکھ سکتا۔ سرور شاہ کی بات پر دو ٹوک جواب آیا۔ وہ اپنے بھائی کی چھوٹی بڑی ہر خواہش کو پورا کرتا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا بچپن میں جس طرح وہ ہر چیز کے لیے ترسا ہے اس کا بھائی بھی اس فیز سے گزرے۔ اس لیے سرور شاہ کی خواہش پر وہ اپنی پوری دولت لٹا سکتا تھا۔ بھائی، اپنی ڈریم کار لینی ہے۔ بینٹلی، سرور شاہ نے ستائشی نظروں سے بالات شاہ کو دیکھ کر کہا۔ میرے بھائی، تمہیں جو بھی لینا ہے تم لے لو۔ بالات نے ایک خالی چیک سائن کر کے اس کی طرف بڑھایا۔ تھینک یو سو مچ بھائی، تھینک یو سو مچ، آپ ورلڈ کے بیسٹ بھائی ہو، سرور شاہ نے بالات شاہ کے گلے لگتے ہوئے کہا، جس سے بالات شاہ کے انابی لبوں تلے ہلکی سے مسکراہٹ آئی۔ اچھا چلو مجھے کام کرنے دو، بالات شاہ نے کہا تو وہ اس کے گال پر لب رکھ کر فوراً کمرے سے فرار ہوا تھا۔ بالات شاہ کو یہ حرکت پسند نہیں تھی، مگر سرور شاہ پھر بھی جان بوجھ کر اکثر یہ حرکت کر جاتا تھا۔ ابھی بھی بالات شاہ کو گھور کر دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں سے سرور شاہ چند سیکنڈز پہلے غائب ہوا تھا۔ پتہ نہیں کس کھوتے نے اسے ASP بنا دیا، بلکہ اسے پولیس فورس میں جگہ ہی کس نے دے دی۔ بالات شاہ نفی میں سر ہلاتا کہتا ہوا اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ بینٹلی ایک انٹرنیشنل کار تھی جس کی پاکستانی قیمت 40 کروڑ روپے تھی، مگر اس کار کی خواہش میر سرور شاہ نے کی تھی، تو بھلا اسے کیسے ممکن تھا کہ بالات شاہ اس کی اس خواہش کو ادھورا چھوڑ دیتا؟ سرور شاہ خود بھی اچھا کماتا تھا، مگر بالات شاہ کا حکم تھا کہ وہ اپنی ہر خواہش کے لیے اسے ہی بولے گا، کیونکہ سرور شاہ کی ہر خواہش کو پورا کرنا بالات شاہ نے خود پر فرض کر لیا تھا۔ شبانہ تو سرور شاہ کی پولیس فورس جوائن کرنے کے حق میں بالکل نہیں تھی، مگر سرور شاہ کی خواہش کو دیکھتے ہوئے بالات شاہ نے اسے پولیس فورس جوائن کرنے کی اجازت دے دی تھی۔ اور بے شک وہ ایک بہت قابل ایماندار اور محنتی ASP آفیسر تھا، مگر پھر بھی اس کی تنخواہ اتنی نہیں تھی کہ وہ اپنی ڈریم کار بینٹلی خرید پاتا، مگر جب اس کا بھائی بالات شاہ موجود تھا تو بھلا اسے کسی بات کی فکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بالات شاہ نے اپنے بزنس کا 50% پروفٹ سرور شاہ کے نام کا رکھا تھا۔ اس کی کمپنی جتنا بھی کماتی اس کا 50% حصہ سرور شاہ کے پاس ہی جاتا تھا، مگر پھر بھی سرور شاہ کی خواہشات اپنے پیسوں سے پوری کرتا تھا۔ سرور شاہ کے لیے بالات شاہ کا پیار مثالی تھا۔